بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار کا شمار نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تابعی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے تابعی تھے جو کیرلا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ کی کرامات اور ریاستیں ہر جگہ مشہور ہیں، جن میں سے چند ایک اس ویڈیو میں آپ کے پیش نظر کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے، یہاں تک کہ رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ بصرہ میں کوئی ایک امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی ایک اکلوتی لڑکی ٹھہری، جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثابت نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثابت نبانی نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو؟ اس پر اس لڑکی نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ پرہیزگار، دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والا انسان ہے۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ حضرت ثابت نبانی نے اس لڑکی کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت بھی دنیا میں شمار ہوتی ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نظر کرم ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ گار اور پاپ کرنے والے بھی نیکوکار اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بدمعاش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں رہتا تھا اور شریف لوگ اس نوجوان کے ہاتھوں خاصے پریشان تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت مالک بن دینار سے اس شخص کی شکایت کی، مگر آپ نے جب اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نصیحت کی تو وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا اور بولا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے اچھے اور برے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اسے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل اور نرم مزاج ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری شکایت کروں گا۔ اس پر نوجوان نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر مالک بن دینار واپس لوٹ آئے، لیکن چند ہی روز کے بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس نوجوان کی شکایت لگائی تو آپ پھر سے اس نوجوان کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ غیب کی یہ ندا سن کر حضرت مالک بن دینار حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ نوجوان یہ سن کر خود بھی حیرت زدہ رہ گیا اور پھر ایک معصوم ارادے کے ساتھ پرعزم انداز میں کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دن کے بعد وہ نوجوان اپنا پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار جب مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور قریب المرگ کی حالت میں دیکھا، جو کہ اس وقت سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے، لہٰذا میں بھی اس کے احکام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور آج سے کوئی بھی ایسا کام کرنے کی میں سچی توبہ کرتا ہوں جو کہ اس کی تسلیم اور رضا کے خلاف ہے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی اپنے عین منجدار پر پہنچ گئی تو ملاح نے ان سے کرایہ طلب فرمایا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی یہ بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ جب آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو اس نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے کشتی پر سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ناظرین، ابھی اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلی
مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر کشتی کا مالک یہ ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہوئے۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ شدید بیماری کے بعد جب واپس صحت یاب ہوئے تو کسی ضروری کام کے لیے انتہائی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے بازار تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اسی وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کر دیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو اس قدر زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرا وہ ہاتھ ہی کٹوا دیا جائے جس سے تو نے مجھے کوڑا مارا ہے۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش قرب کی حالت میں میرے دل سے پہرے دار کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہ نکلتا۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جا رہا تھا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی توشہ تھا، نہ پانی کا مشکیزہ تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اے جوان تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اسی کے پاس سے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اسی کی طرف۔ میں نے پوچھا کہ توشہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ توشہ اسی کی ذمہ ہے، اور پوچھا کہ پانی اور توشہ کے بغیر تو راستہ کیوں کر کٹے گا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حرف توشہ کے لیے لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کون سے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ قول خدا، کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کاف کے معنی کافی ہے، ہا کا معنی حاوی ہے، یا کا معنی جگہ دینے والا، عین کا معنی عالم، اور صاد کا معنی صادق ہے، جس کا مصاحب اور ساتھی کافی، ہادی، جگہ دینے والا، عالم اور صادق ہو، وہ شخص کبھی بھی برباد نہیں ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ سفر کا توشہ اور پانی لینے کا محتاج رہے گا۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو اپنا کرتا اتار کر اس کو پہنانا چاہا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا بہتر ہے۔ دنیا کی حلال چیز میں حساب ہوگا اور اس کی حرام چیز میں عذاب ہوگا۔ جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہے تو میں نے اسے کہا کہ تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا کہ یا شیخ، میں ڈرتا ہوں کہ میں تو لبیک کہوں اور جواب میں وہاں سے انکار آ جائے، تو پھر میں نے مینا کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار 40 سال تک بصرہ میں رہے، لیکن آپ کو کھجور کھانے کی کبھی رغبت نہیں ہوئی۔ جب بھی کبھی اس کے متعلق کوئی بات ہوتی تو آپ کہتے کہ اے اہل بصرہ، میرا پیٹ کھجور نہ کھانے سے کچھ کم تو نہیں ہو گیا اور نہ ہی کھجور کھانے سے تمہارا پیٹ بڑھ گیا۔ جب 40 سال گزر گئے تو ایک روز آپ کے نفس میں کھجور کھانے کی خواہش جاگ گئی۔ آپ نفس کو سمجھاتے کہ میں تیری آرزو کو پورا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ کھجور کھاؤ۔ بیدار ہو کر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اپنے نفس سے کہا کہ 1 ہفتہ روزہ رکھ اور دن اور رات کو کچھ نہ کھا اور تمام رات قیام کر، اس کے بعد میں تیری آرزو پوری کروں گا۔ نفس نے اقرار کر دیا اور 1 ہفتے تک اس پر عمل کیا۔ مدت ختم ہو جانے کے بعد آپ نے کھجور خریدی اور مسجد میں آ گئے کہ نوش فرما سکیں۔ اتنے میں ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دی کہ ایک یہودی نے کھجور خریدی ہے اور اسے کھانے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ باپ نے کہا کہ یہودی کا مسجد میں کیا کام ہے، اور ایک چھڑی اٹھا کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں جب حضرت کو دیکھا تو پاؤں پر گر پڑا اور معافی طلب کرتے ہوئے بولا کہ اے خواجہ، معاف کرنا، ہمارے محلے میں سوائے یہودیوں کے دن کو کوئی اور کھجور نہیں کھاتا۔ اس پر حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور کھجور نہیں کھائی۔ ناظرین، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔